ایک جگہ پڑھی سمجھ آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، سادات مومنین عزادار ماتمیوں کی اجازت سے اپنی نوکری شروع کر رہا ہوں. اجازت ہے؟ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر وبولایت اولادہ المعصومین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات پڑھیے گا باز. آج 15-16 رجب المرجب کی درمیانی رات ہے اور عظیم دکھوں والی رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا بی بی کا زندگی کا تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ سکوں. دعا کیجئے گا انشاءاللہ، میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ہمیں سفر کرنا ہے. جس آیت کو میں نے پہلے تلاوت کیا ہے سورہ مائدہ کی مشہور ترین آیت ہے. اسے آیت غدیر بھی کہتے ہیں، اسے آیت ولایت بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، پہنچا دیجئے وہ بات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. اچھا، یہ جو پیغام آیا ہے
یہ 23 سال کی محنت کے بعد آج اللہ پہلی مرتبہ خود عہدے سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول. کبھی ایسا نہیں ہوا جب کبھی بھی اس سے پہلے رسول کو خطاب ہوتا تھا تو کبھی کہتے تھے یاسین، کبھی کہتے تھے یا ایھا المزمل. آج پیغام اتنا عظیم ہے، آج یاسین یا ایھا المزمل نہیں بلکہ رسول کے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الرسول، پہنچا دیجئے وہ بات جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں، بلغ کا صیغہ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اور حکم بھی واحد کو ہے، یعنی ایک شخص کو حکم دیا جا رہا ہے. قرآن کی پوری صورتوں میں اگر آپ بلغ کا صیغہ ڈھونڈنا چاہیں کہ جو امر کے ساتھ آئے تو وہ فقط اور فقط اسی آیت میں ملے گی. مجھے کہنے کی اجازت دے دیں، یعنی جو بات سب سے اہم ترین تھی وہ ولایت علی ابن ابی طالب تھی، اور اس کے ابلاغ کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ ولایت کا اعلان کر دیجئے. بس پورے قرآن میں اگر کہیں بھی تبلیغ کا حکم آیا ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے آیا ہے. یعنی یہ بات کلیئر ہے، پورے قرآن کو اٹھا لیں. آج سافٹ ویئرز موجود ہیں، اس سافٹ ویئر کا ایک بٹن دبائیں، بلغ لکھیں کہ یہ صیغہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ آیا ہے. اور تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت کی تبلیغ کرنی ہے. اچھا میرا اللہ، اگر میں اس کی تبلیغ نہ کروں تو پھر ہوگا کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تیری 23 سالہ پوری کی پوری زندگی ایک طرف یہ ولایت علی ابن ابی طالب، ایک طرف اگر تو نے یہ ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو نے میری کسی بھی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے. یہ کوئی عام بات ہی نہیں ہے. اچھا اگر فرض یہاں پہ یہ کر لیا جائے کہ حضرت کو پیغام نہیں پہنچاتے تو آیا فقط رسول کی رسالت نہیں پہنچے گی؟ نہیں، جہاں پہ پورے 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی نہ تو وہاں پہ رسالت پہنچتی ہے نہ ان کی نبوت پہنچتی ہے. پھر مجھے کہنے کی اجازت ہے 1,24,000 انبیاء کی تمام تبلیغ، تمام رسالت، تمام نبوت جس پہ قائم ہے اسی کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اس کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور یہاں پہ آ کر اللہ کے حبیب اپنے سامنے تمام صحابہ سے اقرار لے رہے ہیں. میں نے پورا خطبہ نہیں پڑھنا کہ جس وقت رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یعنی ایک جملے میں دو مولا کا تعارف ہو رہا ہے. ایک مولا رسول اللہ ہے، ایک مولا خاتم الانبیاء ہے، ایک مولا محمد ابن عبداللہ ہے، ایک مولا علی ابن ابی طالب ہے. اب جس نے رسول کو مولا مانے گا وہی علی کو مولا مانے گا. یہ زمین پہ اعلان ہوا ہے، اس سے پہلے آسمانوں پہ اعلان ہوا تھا. وہ کون سا مقام تھا؟ وہ قرآن کی دوسری آیات میں جس میں اللہ اپنے حبیب سے یہی فرمائش کر رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے. واقعہ کون سا تھا؟ جس وقت رسول اللہ معراج پہ گئے ہیں اور چوتھے آسمان پہ اللہ کے حبیب نے، محمد المصطفیٰ نے وہاں پر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا میرا حبیب ان انبیاء سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو نبوت کس بات پہ دی تھی، رسالت کس بات پہ دی تھی، شریعت کس بات پہ دی تھی. تو اللہ کے حبیب نے اللہ کی وحی کی اطاعت
خداوند متعال نے ہمیں ان 3 گواہیوں کی بنیاد پر رسالت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، شریعت بھی دی ہے. تو اسی لیے میرے مولا کا ایک فرمان یہ بھی تو ہے الا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اس کا ایک جہت یہ ہے، اس کا ایک اینگل یہ ہے، اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ جس کو نبوت ملی ہے، جس کو رسالت ملی ہے، وہ محمد کے در سے ملی ہے. محمد کے در کا نام، محمد کے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو بس یہاں پہ ہو گیا نا کہ تمام انبیاء کو جو نبوت ملی، جو رسالت ملی، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار، اور اس کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار. اور غدیر خم پر بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ نے یہی تو ان لوگوں سے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. تو بس مجھے یہاں پہ کہنے دیجئے محمد المصطفیٰ، محمد عبد عربی، جس کا مولا ہوگا میرا علی اسی کا مولا ہوگا. اگر تو یہ کہے گا کہ آدم کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، نوح کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، داؤد کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، سلیمان کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، اور ابراہیم کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، اسماعیل کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، عیسیٰ کا مولا محمد المصطفیٰ ہے. پھر مجھے کہنے کے ساتھ اجازت ہے جس نبی کا مولا محمد المصطفیٰ ہے، اسی نبی کا مولا میرا علی ابن ابی طالب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. انشاءاللہ اسی موقع پر جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا واقعہ پڑھوں گا. معجزہ ہے، حجاج کے سامنے علی کی ولایت کا دفاع کیا ہے. بس اس کا ایک جملہ اس کا عرض کرتا ہوں. جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کو گرفتار کر کے لائے گئے. حجاج نے پوچھا میں نے سنا ہے تو صحابہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو افضل مانتی ہے. جناب حلیمہ سعدیہ نے پلٹ کے کہا نہیں، تجھے غلط بتایا گیا، میں صحابہ سے نہیں، میں انبیاء سے افضل مانتی ہوں. یہاں پہ اقرار ہے، یہاں پہ اقرار لیا ہے. حجاج نے کہا اگر تو اس کا دفاع نہ کر سکی نا پھر میں تجھے سزا دوں گا. وہ پھر لمبا ہو جائے گا، موضوع اس طرف نہیں جانا چاہتا. بس مجھے کہنے کی اجازت ہے انبیاء کا مولا محمد المصطفیٰ، انبیاء کا مولا علی المرتضیٰ، اور اسی طرح صحابہ کا مولا علی المرتضیٰ، اور اہل بیت کا مولا علی المرتضیٰ. تو بس یہ جتنا بھی ہوا ہے یہ ولایت کا اقرار تھا. انبیاء کو ان کی ولایت کے اقرار کے بغیر نہ نبوت ملتی ہے، نہ رسالت ملتی ہے، نہ شریعت ملتی ہے. تو اسی طرح جب تک مسلمان بنتا ہے، محمد کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، مومن اس وقت بنتا ہے جب علی ابن ابی طالب کا اقرار کرتا ہے. علی ابن ابی طالب کا اقرار کرنا پڑے گا تب اس مومن بن سکے گا. اچھا ایک بات بھی عرض کرتا چلو، ایک بات آ گئی ہے میرے سامنے تو میں عرض کرتا چلو. یہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، مومن کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں. ذرا سے سامنے طرف توجہ رکھیے گا. اکٹھے رہتے ہیں. اچھا اکٹھے جو رہتے ہیں اس کے گناہ بھی دیکھتے ہیں، ثواب بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. یہی ہے. اور ہر انسان مرتا بھی ہے، یہ بھی یقین ہے، یہ بھی مرتا ہے. اچھا یہ جب یہ مومن مر جاتا ہے تو یہی جو مومن ساتھ زندہ ہوتا ہے اس کا جا کے جنازہ پڑھتا ہے. بالکل پڑھتا ہے. اچھا جب جنازہ جا کے پڑھتا ہے، اب سامنے ہے میت پڑی ہوئی اور یہ جنازہ پڑھ رہا ہے، اور یہ 5ویں تکبیر میں ایک اعلان کرتا ہے اللہم انا لا نعلم
نعلم منہ الا خیرا. بے شک. اس کا معنی کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا اللہ، میں نے اس سے فقط نیکی دیکھی ہے. واہ واہ. میں نے اسے فقط خیر دیکھا ہے، خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. یا بعض دفعہ بعض نے اس کا ترجمہ کیا، میرا اللہ میں نے اس کے سے فقط ایک نیکی دیکھی ہے. واہ واہ. وہ کون سی نیکی تھی کہ جو اس نے دیکھی تھی لیکن گناہوں کا اقرار نہیں کر رہا، گناہوں کو نہیں بتا رہا. تو جو مکتب اہل بیت کے فقہا ہیں انہوں نے ایک پیارا جملہ لکھا، وہی آپ کی خدمت میں حوالے کرتا ہوں. مکتب تشیع کے بڑے بڑے مراجع اور بڑے بڑے مجتہد فقہا نے یہی کہا ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. کا معنی یہ ہے کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ تھا، اسی کا اقرار کر رہا ہوں، اسی کو بتا رہا ہوں کہ اس کی میں نے فقط ایک نیکی دیکھی ہے جس کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اس سے میں نے فقط ایک نیکی دیکھی. نیکی کون سی تھی؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب تھی، اقرار تھا. جس وقت انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے، من رب، من نبی، من کتاب و من امام. پہلا سوال یہی ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون سی. جو اٹکتے ہیں وہ یہیں آ کے اٹک جاتے ہیں، من امام، تیرا امام کون ہے. ساری زندگی اگر ہم امام کی ولایت کے بغیر رہ گئے تو وہاں پہ اٹک جائیں گے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، ایک ادنا سا طالب، میری بات کو لے جائیے گا. یہ جو منکر نکیر آتے ہیں دیکھنے میں ڈرانے ہوتے ہیں لیکن ولائی ہوتے ہیں. ولائی ہوتے ہیں، ولائی ہوتے ہیں. یہ ولائی ہوتے ہیں. تیری بعض باتوں کو تو برداشت کر لیں گے لیکن اگر اس سوال پہ اٹک گیا تو بس پھر وہ بھی تجھے اٹکا ہی دیں گے وہیں پہ. بلکہ استاد کا جملہ کہہ دوں، وہ اٹکا نہیں دیں گے، پھٹکا بھی دیں گے وہیں پہ. ہاں یہ قبلہ صحیح کہہ رہے ہیں، لٹکا بھی دیں گے. لٹکا کیا دیں گے وہیں، جب پھٹکا دیں گے بچے گئی کچھ نہیں. تو ولایت ایسی چیز ہے. اچھا ایک اور بات بھی یہاں پیاس کرتا چلتا، یہ مرنے کی بات بھی تو چلیں، یہ اس کے ذمہ میں بات ہے جو میں یہ بھی بتاتا چلتا. جب یہ انسان مر جاتا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، میں موت کی بات گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ موت ہم ولایت علی ابن ابی طالب والوں کے لیے نہیں ہے، موت دوسروں کے لیے ہوتی ہے. ہم یہاں بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اسی کا اقرار کرتے ہیں. قبر میں جانے سے پہلے امیر کی کرسی لگتی ہے اور پھر پورا سفر ہم نے ولایت کے ساتھ کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ دونوں مکتب کی متفق علیہ حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ. قیامت میں دو چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. ان دونوں کو بانٹنے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. گھبرانا موت سے نہیں گھبرانا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہاں بھی رہیں گے علی کے ساتھ، وہاں رہیں گے امیر المومنین کے ساتھ، فرق نہیں پڑتا. موت دوسروں کے لیے ہے کیونکہ ان کو نام سنتے ہی موت آ جاتی ہے، ان کو سنتے ہی موت آ جاتی ہے. ان کو موت آتی ہے. یہاں پہ مخالفت اور یہاں پہ وہی کیا کہتے ہیں، بھونے جاتے ہیں، جلے جاتے ہیں، حسد ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں.
میں نے اس دن جشن پہ ایک جملہ کہا تھا، وہی عرض کر دیتا ہوں. جو ہم ولایت امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہم میلاد بھی کرتے ہیں، آج شہادت بھی منا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان کے میلاد کا بھی پتہ ہے، ان کے آنے کا بھی پتہ ہے، ان کے جانے کا بھی پتہ ہے. جس مقام پہ آئے ہیں وہ بھی پتہ ہے، جو ان کی ماں ہے وہ بھی پتہ ہے، جو ان کے باپ ہے وہ بھی پتہ ہے، ماں کا کردار کا بھی پتہ ہے، باپ کے کردار کا بھی پتہ ہے، پورے گھر کے کردار کا بھی پتہ ہے. ان لوگوں نے فقط ایک پہ آ کے رکے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کو تو جلوس نکال لیں گے، بس کسی اور پہ جلوس نہیں نکال سکتے. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. نہیں تو معلوم یہی پڑتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کیوں نہیں بتاتے، کہ میلاد کیوں نہیں مناتے، تو یہی پلٹ کے کہتے ہیں ہم کیسے منائیں. ماں بتانی پڑتی ہے، باپ بتانا پڑتا ہے. یہ ممبر اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کر سکوں. کسی مقام پہ نجی محفل میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں پورا شجر نسب جانتا ہوں، پورے شجروں کو کھول دوں گا. اور ہے بھی تو ایسے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو رسول نے ضمانت دی ہے کہ جو بھی مبغض ہوگا، جو بھی منافق ہوگا، جو ولد الزنا ہوگا، اس کی ایک نشانی یہی ہوگی، وہ علی کا دشمن ہوگا. علی کا دشمن ایسے نہیں بنتا، ایسے بنتا ہے. علی کے دشمن کے لیے ایسے بنتا ہے. اچھا، میں وہ بات کر رہا تھا موت کی. گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے نہیں گھبرانا چاہیے. یہ موت ہمارے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہے. ان کو نام سنتے ہی موت پڑتی ہے. تو یہ مثلا میرے دادا بزرگوار خدا ان کو کی رحمت فرمائے، آپ کے بھی بزرگان ہوں گے. اچھا، یہ اگر ہم میں سے کوئی ہمارے بزرگ چلے جائے تو ہم اپنے مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، جو بھی آپ کا ہوگا ساتھ، اس کے پاس جائیں گے. مولانا صاحب بھائی ہمارے بزرگ کی نماز رہ گئی تھی، نماز مثلا 1 سال 2 سال کی نماز پڑھ دیں. تو مولانا صاحب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے پڑھ دیں. اچھا، وہ زکوٰۃ رہ گئی تھی، زکوٰۃ دے دیں گے. حج واجب تھا، بزرگ تھے، تھوڑا سخت طبیعت کے تھے، حج پہ نہیں جا سکے، بیمار ہو گئے تھے، نہیں. تو مولانا صاحب کہیں گے آپ حج کریں، ہم حج بھی کر دیں گے. اچھا، اسی مولانا سے پوچھیں کہ ہمارا بابا ولایت میں نہیں تھا، ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں اپنے باپ کے طرف، اپنے دادا کی طرف، اپنے پردادا کی طرف اس عقیدہ اقرار ولایت کو بھیجیں. تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے، نماز تو پڑھ سکتا ہوں، اقرار ولایت نہیں بھیج سکتا. بھیج سکتا. ہاں، نماز پڑھ لوں گا، جتنا کہیں گے نماز پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، لیکن ولایت کا اقرار نہیں بھیج سکتا. کیونکہ اقرار ولایت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنا عقیدہ لے کے جائے، پھر اس عقیدے کی بنیاد پہ اللہ تجھے 1 نیکی کرے گا، اللہ تجھے 10 نیکیوں کا اجر عنایت کرے گا. واہ واہ، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. یہ شاید کوئی بھول جائے کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ ولایت کے اقرار والوں کے لیے ہے کہ جو 1 نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، جو 1 برائی کرے گا اسے 1 برائی عنایت کی جائے گی. بس میں یہاں پہ عید العظمہ خوئی صاحب کا وہ جملہ نہیں پڑھتا، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ اس پہ پوری تفصیل ہے. تو بس یہ ولایت ہے امیر المومنین، سب سے بنیادی چیز. اور اس بنیادی چیز کے اوپر تمام انبیاء کی نبوتوں کی بنیاد کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. بلکہ خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام الرحمہ محمد المصطفیٰ کی خاتمیت کا بنیاد جو چیز ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. قرآن کی بنیاد علی ابن ابی طالب ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا العلی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ
نہ کروں، رات کا کافی پہر ہو چکا ہے، بس بیوی کی شہادت کے 2-4 جملے پڑھوں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ خداوند مطاع میرے بھائی اختر حسین لسکانی صاحب کا یہ صف عذاب بچھایا ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس کائنات کی اصل مالکہ حضرت فاطمہ الزہرا کو قبول فرمائے۔ آج بی بی کی میں تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن مقتل کا جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنا دکھ پڑا ہے، شاید 10% بھی نہیں دے سکا۔ ہم ناقص لوگ ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم منتقل نہیں کر سکتے وہ دکھ جو زینب نے سہے ہے۔ مجھے ایک فرمائش ہوگی، میں اسی فرمائش پہ عمل کرتا ہوں۔ آئیں ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، بی بی کے دکھ کے لیے میرے خیال میں آج اگر 15 رجب المرجب ہو جائے اور اس 15 رجب المرجب کا سادات کے لیے اور مومنین کے لیے سب سے دکھی ترین جملہ جو ہے وہی حوالے کرتا ہوں۔ میرے خیال میں کسی بھی خطیب کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سید جو بھی ہے اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کون ہوں، نقوی سادات، میں کون ہوں، کاظمی سادات، میں کون ہوں، رضوی سادات، میں کون ہوں، عابدی سادات، میں کون ہوں، تقوی سادات، میں کون ہوں، جعفری سادات، میں کون ہوں، باقری سادات۔ ہے کوئی کہہ سکے کہ میں زینبی سادات میں سے ہے؟ کوئی کہہ سکے؟ کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں زینبی سادات میں سے ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی زینب کے پاس کل ترکہ یہی 2 بچے تھے جو حسین پہ فدا کر دیے۔ کل ترکہ یہی تھا جو حسین پہ فدا کر دیے۔ سادات کے تو یہ جملہ ہی کافی ہے۔ 15 رجب المرجب کا یہی یاد کر لیں کہ ہم نقوی ہیں، ہماری نسل کی حفاظت جس نے کی تھی اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ کتنے دکھ پڑے، کون سے دکھ پڑے۔ کل انشاءاللہ اسی مقام پہ مجلس ہوگی، اللہ نے مجھے زندگی دی، بہت کم پڑھا جاتا ہے جناب اون و محمد، میرا وعدہ رہا میں اون و محمد پڑھوں گا، انشاءاللہ تشریف لائیے گا، مل کے پرسا دیں گے۔ کل جناب اون و محمد کی شہادت میں پڑھوں گا۔ آج بی بی کا مسائل پڑھتا ہوں۔ کون سا مسائل پڑھوں؟ کربلا پڑھوں، کوفہ پڑھوں، شام پڑھوں۔ کہا گیا کہ بی بی کی شہادت پڑھیں۔ میرا بھائی مجھے معاف کر دیجئے گا، سادات اوزاں مجھے معاف کیجئے گا، حسین کی ایک کربلا ہے، زینب کی پتہ نہیں کتنی کربلا ہے۔ جس مقام پہ بھی ہوئی ہے، شہید بھی ہوئی ہے پھر زندہ ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے پھر زندہ ہوئی ہے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، اللہ ان آوازوں کو قبول کرے، ان آنسوں کو قبول کرے۔ سیدہ آپ کو عظیم عجر معرفت عنایت فرمائے۔ میرے ساتھ تھوڑا سا چلے، مجھے حوصلہ دیں، میں کچھ پڑھ سکوں۔ میں پڑھنا جتنا بھی پڑھتا سوچتا رہا، میں نے کہا آج میں بی بی کے جتنے بھی مسائل پڑھوں نہیں پڑھ سکتا، بس ایک مقام میں نے کہا نا، جس مقام میں بھی بی بی کا پڑھیں گے نا وہیں پہ مقتل ہے۔ حسین ایک مرتبہ کہاں سے گرے ہیں؟ زین سے زمین پہ گرے ہیں۔ عباس ایک مرتبہ زین سے زمین پہ گرے ہیں۔ میں کیا پڑھوں؟ زینب کتنی مرتبہ اونٹ سے گری ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھوں؟ کتنی مرتبہ پڑھوں؟ کتنی مرتبہ پڑھوں؟ زینب کتنی مرتبہ اونٹ سے گری ہے؟ کربلا میں گری، کوفہ میں گری، شام میں گری۔ ایک جملہ آ گیا ہے تو سن لیں۔ بی بی کو اپنے بھائیوں پہ بہت ناز تھا، اور جس شان سے بی بی آتی تھی وہ شان سب سے نرالی تھی، وہ شان سب سے نرالی تھی جس طریقے سے بی بی آتی تھی۔ ایک جملہ یہ 28 رجب آ رہی ہے اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔
بی جب آئی ہے 28 رجب المرجب کی اندھیری رات ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا 28 کو چاند جو ہوتا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا. غروب ہو گیا تھا. اعلان مدینے میں یہی ہوا تھا کہ میرے مولا حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے ہیں. اعلان ہوا تھا آج کوئی باہر نہ آئے. باہر بھی کوئی نہیں تھا, رات کا بھی اندھیرا تھا. پھر بھی پتہ نہیں سرکار وفا کیوں کہہ رہے تھے الحجاب الحجاب الحجاب, اور آئے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے ایک عظیم المرتبہ شخصیت آگے بڑھی, کرسی چھوڑ دی اور آ کر ایک خاتون کا استقبال کیا ہے. جملہ تاریخ کا اور مقتل کا ہے کہ بی بی ایسے چل رہی تھی جس نے کبھی چلنا سیکھا ہی نہ ہو. کبھی قدم اس طرف کبھی قدم اس طرف, اور پھر سنبھالا ہے جناب سرکار وفا نے. اور پھر ایک طرف جناب عباس, ایک طرف جناب علی اکبر, ایک طرف حسین. جناب سرکار وفا نے زانو دیا ہے اور بیٹے نے اور بھائی نے بسم اللہ پڑھ کے بہن کو اور ماں کو سوار کیا ہے. یہی شان تھی کہ وہ راوی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا, 28 رجب بھی دیکھا, پھر 11 محرم الحرام بھی دیکھی. ہوا کیا, میں نے اس دن بھی جملہ عرض کیا, یہ ملعون شمر رسن نہیں زنجیر لے کے آیا تھا. اما فضا نے کہا نہیں تو ہٹ جا, یہ مخدرات عصمت ہیں, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. تو جیسے کہتا جائے گا میں ویسے باندھتی جاؤں گی. میں مر جاتا نہ پڑتا. پھر اسی بی بی نے جب سواری پہ سوار ہونے لگی, نظرت یمیناً و شمالاً, پھر اس شمال کی طرف دیکھا, پھر جنوب کی طرف دیکھا, کوئی نہیں تھا. پھر اما فضا نے بڑھ کے کہا ماں جو زندہ ہے وہ میں سوار کراؤں گی. آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, آج حسین نہیں تو کیا ہوا, اکبر نہیں تو کیا ہوا, ماں فضا جو زندہ ہے. اور میں کائنات قربان کروں, کل میں نے وعدہ کیا تھا میں داخل شام پڑھتا ہوں, آئے مل کر تھوڑا سا گریا کر, حوصلہ دے مجھے کہ میں وہ پڑھ سکوں. یہ آپ مومنین کے 2 آنسو آ جائیں, یقین مانے میں وہ پڑھ نہیں سکتا جو مقتل کے جملے ہیں. یہ قافلہ اسیران امام حسین آ کھڑے ہوئے ہیں شام کے دروازے پہ. شام کے کون سے دروازے پہ؟ بنی سعد کے دروازے پہ. کون سے دروازے پہ؟ جس دروازے سے غلاموں کو بیچا جاتا تھا, جہاں پہ کنیزوں کو بیچا جاتا تھا, وہ دروازہ جو سب سے گھٹیا ترین بندوں کو بٹھایا جاتا تھا, اس دروازے سے آگے کھڑی ہوئی ہیں. تمام بیویاں, تمام سیدزادیاں بے پلانہ اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سیدات مجھے معاف کیجیے گا, مقتل میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا, مر جاتا نہ پڑھتا, لیکن کیا کروں, جب مصائب بھی تو منتقل کرنے ہیں, میں کیسے پڑھوں. پھر اسی وقت پوچھا گیا کہ ہم نے اس مقام پہ کتنی دیر کھڑے رہنا ہے. تو شمر نے کہا ابھی بازار سج رہے ہیں, ابھی انتظار کیجئے, ابھی بازار سج رہے ہیں. پھر وہیں پر بی بی نے 15 اذانیں سنی, اور اسی قید کے ساتھ, انہیں زنجیروں کے ساتھ, جب بنی سعد کا 3 دن کے بعد دروازہ کھلا, سادات مجھے معاف کیجئے گا, ماتمی مجھے معاف کیجئے گا, پھر جب بی بی نے دیکھا بنی سعد کا دروازہ کھلا, 9 لاکھ کا مجمع تھا, وہ شرابی شراب پی رہے تھے, وہ
بھی سن لیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا وہ روایت اگر پڑھوں تو یقین ہے کوئی ماتمی مر جائے گا, کوئی عزادار مر جائے گا, بس پردوں کی لپیٹ میں وہ میں جملہ پڑھتا ہوں. میرے مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ جس وقت میری ماں زینب کو لے کے جایا گیا اس دربار میں جو لعین کا دربار تھا, جو شرابی کا دربار تھا, اور پر ہوا کیا ہے وہاں پہ شرابی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, شراب کے نشے میں مست تھا, اور اس کے ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی. اور مجھے معاف کیجیے گا سیدات, مجھے معاف کیجیے گا, جہاں پہ شبر بیٹھا تھا اس مقام پہ نہیں جہاں پہ یزید بیٹھا تھا. پھر اس نے ایسا کیا کہ جو شراب بچتی تھی وہ حسین کے چہرے پہ ڈال دی. وہ میں کائنات قربان کروں, وہ میں نہ پڑھتا, وہ میں مر جاتا نہ پڑھتا. اب بچی ہوئی شراب کو ڈالا, خضران کی چھڑی سے حسین کے ہونٹوں پہ لگائی اور ہونٹوں سے تازہ خون برآمد ہوا. تو اس وقت ماں بھی دیکھ رہی تھی اور جناب زہرا بھی دیکھ رہی تھی اور جناب زینب عالیہ بھی دیکھ رہی تھی اور سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. اور اس وقت جناب سکینہ نے کہا او اما زینب, او میرے باپ کا سر ہے اور شراب سے نجس ہو. بہت مقبولیت والی مجلس, میں اس سے زیادہ نہیں پڑھتا, بس میں مدینہ نہیں پڑھتا, میں مدینہ نہیں پڑھتا, مر جانے کے ساتھ بس ایک جملہ پڑھتا ہوں. ہو گئی ختم شام, آ گیا مدینہ. اور اس وقت بی بی نے اپنے نانا کے دربار پہ یہی کہا, نانا اگر ان غیر محرم کا اور ایک پردہ نہ ہوتا اور میں اپنی آستین پلٹ کے دکھاتی, اپنی پشت دکھاتی, اپنا سر دکھاتی, اور میرا سر بھی زخمی, اور میرے بازو بھی زخمی, اور میری پشت بھی زخمی. اور نانا تیری امت نے اور مجھے اجر رسالت بس بی بی کی شہادت کی آخری روایت عرض کرتا ہوں. روزمرہ کی زندگی کیا تھی؟ بی بی کی روزمرہ کی زندگی یہی تھی. جہاں پہ بیٹھتی تھی حسین کا ذکر کرتی تھی, جہاں پہ بیٹھتی تھی اکبر کا ذکر کرتی تھی. نہ کیا تو نہ محمد کا ذکر نہ کیا, اور میں مر جاتا. اور سادات یقین کیجئے گا, آج اگر ہو سکے شام کی طرف رخ کر کے کہیے گا اما زینب, اور تیرے بڑے ارمان, اور تیرے بچوں کے بڑے ارمان, اور اما تیری نسل کے بڑے ارمان. بنی امیہ کی حکومت کو بتایا گیا کہ اب مدینہ آپ کے لیے قابل نہیں ہے, پوری روایت نہیں پڑھتا. آج شام سے آنے کے بعد یہی حکم ہوا کہ زینب کو دوبارہ اسیر کر کے شام بھیجا جائے. وہ آج پھر اسیر ہو کر وہ شام جا رہی ہے. پھر ان کے ساتھ سجاد بھی ساتھ تھے اور جناب عبداللہ بھی ساتھ تھے, اور پھر شام میں گئے ہیں. مقتل کے ایک مورخ کا جملہ ہے, اور اس وقت جناب زینب نے پلٹ کے جب مدینے سے الوداع ہونے لگی تو یہی کہا اما فاطمہ, اور میں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, اور میری قبر مدینے میں نہیں ہے, اور میری سکینہ اکیلی ہے, اور میں سکینہ کے پاس جا رہی ہوں. مدینے سے چل کے بی بی شام میں آئی, یہاں پہ قید نبھائی, لیکن اس قید میں اور اس قید میں فرق تھا. بی بی آ کھڑی ہوئی ہیں یہی 15 رجب المرجب کو, کس مقام پہ؟ ایک درخت کے نیچے, جس مقام پہ حسین کا سر رکھا ہوا تھا. اور میں کائنات قربان کرتا, بی بی نے مصائب کو شروع کیا, بی بی نے دکھوں کو شروع کیا. بنی امیہ کے مظالم
شروع کیا، ماتمی مجھے معاف کیجیے گا، سیدات مجھے معاف کیجیے گا۔ اور یہاں پہ بنی امیہ کا ایک فوجی جس کے ہاتھ میں بیلچا تھا، اور جب دیکھا کہ زینب عالیہ زہرا کے مصائب نہیں حسین کے مصائب بڑھ رہی ہے، تو وہی بیلچا تھا اور جس کو ایک وار کیا وہ زینب عالیہ حسین حسین کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ عبداللہ نے جنازہ تیار کیا اور جب قبر میں رکھنے کے لیے آئے، آج جس مقام پہ شام کا مزار ہے اسی مقام پہ آئے ہیں، قبر کے ساتھ 3 شخصیات آئیں اور کربلا سے حسین آئے، حسین کے ساتھ عباس تھے، عباس کے ساتھ جناب اکبر تھے، اور مدینے سے فاطمہ آئی اور نجف سے شہنشاہ نجف گیا اور جا کر بیٹی کو لیا اور بیٹی کو وہیں پہ تدفین کیا۔ جو آخری کلمے تھے جناب زینب عالیہ کے یہی کہہ رہے تھے، حسین میرا آخری سلام، اور میری نسل ختم ہو گئی اور میں نے ہر مقام پہ حسین حسین کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، ان روتی ہوئی آنکھوں سے جتنے آنسو ٹپکے ہیں میرا اللہ، ہر آنسوؤں کے بدلے میں معرفت کے درجے عنایت فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، ہمیں زینب عالیہ کا عزادار بنا۔ اور میرا اللہ اس کی نسل ختم ہو گئی تھی، میرا اللہ ہمیں ان کے بیٹے بننے کی توفیق دے۔ میرا اللہ ہمیں اپنی ماں کے مصائب کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اور میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، امام زمانہ کا جل ظہور فرما۔ میرا اللہ امام زمانہ فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کبھی کسی کام کے لیے واسطہ دیا کرو، اور میری ماں زینب کی چادر کا واسطہ دیا کرو۔ اور میرا اللہ تجھے واسطہ اور زینب کے اجڑے ہوئے چادروں کا، اور میرا اللہ تجھے زینب کے کھلے بالوں کا واسطہ، اور میرا اللہ ہم پہ رحم کر اور ہمارے زمانے کی حجت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ میرا اللہ جن مومنین مومنات نے اس محفل کو، اس صف عزا کو بچھانے کے لیے جتنا اہتمام کیا ہے، میرا اللہ ان کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بانیان کا شف عزا قبول و مقبول فرما، مومنین کا آنا قبول و مقبول فرما۔ میرا اللہ ہماری سانسوں کو عبادت میں سے قرار دے۔ میرا اللہ جن مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جو بھی مومنین مومنات مریض ہیں، میرا اللہ انہیں شفائے کاملہ کلی نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، ہماری قلیل سی دعا اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و